جاری کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو فضیلت کیسی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ رب العالمین کا فرمان ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اور جو گریہ زاری کرتے ہیں تو فرمایا کہ ان کے خشوع و خضوع کے اندر اور اضافہ کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ ان کے شوق عبادت کے اندر اور اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ پہلے سے بھی زیادہ وہ دل لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کرتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں قرآن پڑھ کر آپ کو سناؤں، جبکہ قرآن تو اللہ نے آپ کی ذات کے اوپر نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میں قرآن کسی اور سے سنوں، سبحان اللہ۔ کہ کوئی اور قرآن پڑھے اور میں اس کا قرآن پڑھا سنوں تو یہ مجھے اور زیادہ پسند آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کے مطابق میں نے سورۃ النساء کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت کریمہ پہ پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہر ایک امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا، اور پھر رب العالمین اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب پھر ان سب گواہوں کے اوپر آپ کو گواہ بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت مبارکہ پہ پہنچے تلاوت کرتے ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ان کو تلاوت ختم کرنے کا حکم فرمایا، اشارہ کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کی تلاوت کو بند کیا تو آپ کی طرف متوجہ ہوا تو حضور احمد دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی محبت کی وجہ سے قرآن کی تلاوت سن کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے۔ تو ایک اور حدیث کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایسا خطبہ آقا علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اس جیسا خطبہ پہلے کبھی ارشاد نہیں فرمایا تھا۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی اس چیز کا پتہ لگ جائے تو تم ہنسو کم اور روو زیادہ، لیکن آج یہی وجہ ہے کہ ہم غافل ہیں، غفلت کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ہنستے ہیں، اور ہنس ہنس کر گناہ کر کر کے ہمارے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ خوف خدا سے رونا تو دور کی بات، ہم رونے جیسا منہ بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ صرف وجہ کیا ہے کہ حقوق اللہ یا حقوق العباد سے دوری، جو شرعی احکام ہمارے لیے نازل ہوئے ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان سے دور بھاگنے کی وجہ سے آج ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہم رونا تو دور کی بات، ہم رونے والی شکل بھی نہیں بناتے۔ دیکھو حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر حاضری دینی ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جہاں وہ غفور و رحیم ہے وہاں وہ قہار و جبار بھی ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے خوف خدا کی وجہ سے آنسو بہا لیے
تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو آگ کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں دنیا کی چیزیں نہ ملے تو ہمیں رونا آتا ہے کہ ہماری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، لیکن کبھی ہم خوف خدا کی وجہ سے نہیں روئے کہ ایک دن رب کی بارگاہ کے اندر بھی حاضر ہونا ہے، رب کی بارگاہ کے اندر بھی پیشی دینی ہے، وہاں رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو وہاں میرے ساتھ کیا حال ہوگا۔ تو حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 2 قطرے اور 2 قسم کے نشان فرمایا کہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو حضرت ابی امامہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ رب کے ہاں 2 قطرے اور 2 قسم کے نشان بہت زیادہ پسند ہیں، تو ہم نے آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ 2 قطرے کون سے ہیں اور وہ 2 نشان کون سے ہیں جو اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہیں؟ تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 قطروں میں سے ایک قطرہ وہ ہے کہ جو خوف خدا سے آنکھوں سے بہایا جائے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوف کھاتے ہوئے ڈرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو انسان کا وہ آنسو بہایا بہت پسند آتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا قطرہ وہ قطرہ ہے جو اللہ کے رضا کے لیے رب کی راستے کے اندر میدان جہاد کے اندر خون کا قطرہ بہایا جائے۔ تو اسی لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید میدان جہاد کے اندر جب شہید ہوتا ہے تو اس کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جنت پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ 2 نشان کون سے ہیں یا رسول اللہ جو اللہ کو زیادہ پسند ہیں؟ تو حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وہ نشان جو میدان جہاد کے اندر رب کی رضا کے لیے دین اسلام کے دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے تیر و تلوار کا نشان جو اس مجاہد کے جسم کے اوپر لگتا ہے، وہ نشان اللہ رب العالمین کو بہت پسند آتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا وہ نشان جو انسان رب کے فرائض میں سے کوئی فرض ادا کرتے ہوئے اس کو نشان لگتا ہے، جیسے نماز پڑھتے ہوئے پیشانی پہ نشان لگ جاتا ہے۔ تو اگر یہ صرف رب کی رضا کے لیے ہے، اگر نشان لگ جائے تو اس سے انسان کے دل کے اندر اگر تکبر پیدا نہیں ہوتا کہ دیکھو میں تو اتنا بڑا عبادت گزار بن گیا ہوں، میری تو پیشانی پہ بھی نشان پڑ گیا ہے، اگر دل کے اندر یہ غرور تکبر آ گیا تو پھر یہ نشان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر رب کی رضا کے لیے ایسا کرتے رہے تو نشان پڑ گیا، تو فرمایا کہ یہ نشان بھی اللہ رب العالمین کو بہت پسند آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج دیکھو کہ دنیا کی خاطر، دنیا کے اندر اپنے مطلب پورے کرنے کی خاطر ہم اپنی پیشانیاں دنیا داروں کے پاؤں کے اندر تو لگانا پسند کرتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ کے اندر جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہو کر جس نے دوسروں کو بادشاہیاں عطا فرمائی وہ ہمیں بھی عطا کر سکتا ہے، لیکن ہم اس کی بارگاہ کے اندر اپنی پیشانی رگڑنا پسند ہی نہیں کرتے۔ جس کے پاس حقیقی بادشاہی ہے وہ جسے چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا فرما سکتا ہے، لیکن اس کی بارگاہ کے اندر ہم اپنی پیشانی لگانا پسند ہی نہیں کرتے۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان تمام مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔